جو ولی ہوتا ہے نا، جو ولی ہوتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت کب آیا ہے، کب جانے والا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی علامت ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے دوست کو دوست سے محبت ہوتی ہے نا، دوست کو دوست سے محبت ہوتی ہے. ایک دوست کو دوسرے دوست سے محبت ہوتی ہے تو دوسرا دوست پوری وفاداری کرتا ہے، پوری وفاداری کرتا ہے. یہ دنیا کے دوست کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم نے دوست بنا لیا اللہ کو تو اللہ بھی پوری وفاداری کرے گا نا، اللہ بھی بندے کے ساتھ پوری وفاداری کرے گا. دنیا کا دوست اپنے دوست کا خیال کرتا ہے تو وہ دوست اپنے دوست کا کیسے خیال نہیں کرے گا؟ تو یہ جو ولی ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، دنیا والوں کا نہیں. یہ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. جب دوست کے جانے کا وقت قریب آیا تو دوست مدد کر کے اس دوست کو بتا دیتا ہے کہ اے دوست تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا. یعنی اس کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اپنی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر دے، تیری زبان سے کلمہ طیبہ نکلے اور میں ملک الموت کو حکم دوں کہ وہ تیری روح کو میرے پاس لے کر آ جائے. تبھی تو کہتے ہیں نا آخری جملہ جس کا ہو کلمہ بس نجات ہے. اس لیے دعا کی جاتی ہے نا، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری کر دینا. اس لیے کہ جو کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، ارے جنت کی حوریں اس کا انتظار کرتی ہیں. ارے قبر میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو آسانی کے ساتھ وہ جواب دے سکتا ہے، اس لیے کہ خاتمہ بالخیر ہے. تبھی تو کہا گیا کہ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ ہمیشہ تو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، لیکن زیادہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں تاکہ وہ دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میں جاؤں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤں. بعض اولیاء کے بارے میں آیا ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا نا وہ روزے سے تھے. آپ نے سنا ہے نا؟ اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا وقت قریب آیا. سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے اے عثمان، سحری تو تم نے اپنے گھر میں کی ہے لیکن افطار محمد الرسول اللہ کے ساتھ کرنا ہے. ارے تمہیں افطار محمد الرسول اللہ کے ساتھ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر خوشخبری دے رہے ہیں اے عثمان تمہاری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، تمہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا. لیکن عثمان ارے بے دردی کے ساتھ شہید کرنا ایک طرف اور دوسری طرف میری ملاقات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیند سے بیدار ہو گئے اور اس دن روزہ رکھا. آپ کو معلوم ہے اس دن روزہ رکھا نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا، عصر کی نماز پڑھے، کیا کیا؟ قرآن پڑھنا شروع کیا. عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، پورے گھر کو گھیر لیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لوہے کی راڑ سے اتنی زور سے مارا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پھٹا اور سر سے خون نکلنے لگا. اور آپ کو معلوم ہے خون نکل کر گرا تو کہاں گرا؟ قرآن کریم کے ورق پر گرا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پر پڑا جس کو علماء کرام نے لکھا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، قرآن پر خون کا قطرہ گرا. تبھی تو علماء کرام نے لکھا ہے آدمی جب نیک ہوتا ہے نا، بعض کی گواہی زمین دے گی، بعض کی گواہی آسمان دے گا، بعض کی گواہی گھر دے گا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ذات پر قربان جاؤ کہ کل قیامت کے دن تمہاری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، رب کا قرآن دے گا. قرآن کے برق پر گرا تھا نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. میں اس واقعے کے ذریعے بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے ولی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے.